بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سیاست کی بات انصاف کے ساتھ. میری نظر میں سعید رشید آپ کا میزبان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم کریں گے معیشت کی. بہت دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ ڈفرینٹ ہمارے جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں یا میڈیا چینلز ہیں وہ معیشت کو اپنے اپنے اینگل کے حساب سے بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے کپتان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، وہ معیشت کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان کے دور میں معیشت بہت ہی زیادہ اچھے حالات میں تھی اور اس کے بعد یہ آنے والوں نے بیڑا غرق کر دیا. میں بیسکس آپ کو بتاؤں گا کہ معیشت کس طرح ناپی جاتی ہے اور معیشت میں کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معیشت صحیح ڈائریکشن پہ ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ سے 2-3 سوال پوچھوں گا اور آپ نے خود جواب دے کے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری 6 مہینے پہلے معیشت کہاں تھی، آج ہماری معیشت کہاں ہے، اور آگے ہماری معیشت کس رخ پہ چل رہی ہے. میں آپ کو پہلے 2-3 انڈیکیٹرز بتاتا ہوں کہ معیشت کیسے ناپی جاتی ہے. اگر کسی ملک کی معیشت کا اینگل دیکھنا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر جی ڈی پی کیا ہے، اس کا مطلب اس کا جو گروتھ ریٹ ہے اس کی معیشت کا کیا ہے. اور گروتھ ریٹ زیادہ ہونا یا کم ہونا معیار نہیں ہے، مگر وہ گروتھ ریٹ آپ کی معیشت کے ساتھ بیلنسڈ ہونا چاہیے. دوسرا، وہاں پر آپ کے جو روپیہ ہے وہ کتنا سٹیبل ہے. تیسرا، آپ کی انفلیشن وہاں کتنی ہے، مہنگائی کتنی ہے. چوتھا، وہاں آپ کے پاس قرضے دینے کے لیے اور قرضے لینے کے لیے کتنا کوشن ہے. اور اس کے بعد آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہے اور آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ رہ کے ناپتے ہیں کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو 10-15 سال پرانے سے لے کے اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تک معیشت کے کچھ پیرامیٹرز بتاتا ہوں کہ کہاں پر کس طرح چل رہا تھا اور پھر کس طرح چیزیں آؤٹ ہونی شروع ہوئی ہیں، اور آج ہم جو فیس کر رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں 2000 کے اندر جب ہمارے مشرف صاحب کی حکومت تھی، اس وقت ہمارا جو بجٹ تھا وہ 1.1 ٹریلین کا تھا. 1.1 ٹریلین کا تھا، اور اس میں سے سمجھیں 45% ہمارا ڈیفینس پہ جاتا تھا، 500 ملین کا. جب آپ بتائیں 1.1 ٹریلین کی آپ کی اگر معیشت ہوگی یا آپ کا ریونیو کلیکشن ہوگا یا آپ کا بجٹ ہوگا، تو اس کا اگر 7% یا 9% جو عموماً پاکستان میں آپ کا ڈیفیسٹ آتا ہے بجٹ، تو وہ کتنا ہوگا؟ 3-4-5-600 ملین، اور اتنا ہی پھر آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. اس لیے 2004 تک اور 5 تک ہمارے جو ٹوٹل قرضے تھے وہ 6 ارب کے تھے، 6 ارب ڈالر کے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب 2008 میں زرداری صاحب حکومت میں آئے تو جو اس سے پہلے کہ آپ کے ریونیو تھا، کلیکشن آف ریونیو، دیکھیں یہ ساری معیشت ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ گھر میں پیسہ کتنا آ رہا ہے اور کتنا خرچ کر رہے ہیں. یہ بالکل ڈائریکٹلی پروپورشن ہے آپ کے اس بات سے کہ آپ کے پاس آمدن کتنی ہے اور خرچہ کتنا کر سکتے ہیں. تو 2008 میں جب انہوں نے پہلا بجٹ بنایا تو اس وقت ان کے پاس پچھلا جو بجٹ تھا وہ 1.1 ٹریلین کا تھا، اور انہوں نے اس کو انکریز کر کے اپنے 5 سال میں 20% کے حساب سے جس وقت اپنی حکومت چھوڑی تو ریونیو کا جو ٹرن اوور تھا یا ریونیو کلیکشن تھی ہماری وہ 2 ٹریلین پہ چلی گئی، جو کہ ایک بہت ہی مثبت اشارہ تھا کہ آپ کی انکم یا آپ کی ریونیو یا آپ کی گروتھ بہت سگنیفیکنٹ اور سسٹینیبل انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا وقت آیا تو اس وقت آپ کی جو اس وقت آپ کی جی ڈی پی جب یہ گئے اپنے زرداری صاحب، اس وقت $246 بلین کی تھی آپ کی معیشت، اور اس وقت گروتھ ریٹ آپ کا تھا 4-4.5% پہ، جو کہ برا نہیں تھا. آپ
اگر گروتھ ریٹ زیادہ بڑھاتے ہیں تو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پرابلمز آنی شروع ہوتی ہیں، اور سب سے بیسک اس کے اندر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے آپ کا۔ اور میں آخر میں آپ سے ایک سوال رکھوں گا، بڑے بڑے جو یہاں بخرات بیٹھے ہیں اور ٹی وی میں آ کے اپنا فلسفہ دیتے ہیں، ان سے میں 2 معیشت کے پیرامیٹرز بتاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کون سی معیشت اچھی ہے۔ تو جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے اپنے 5 سال میں 20% سے گرو کیا، اور آخری جو ان کا بجٹ ریونیو تھا وہ 4 ٹریلین کا تھا۔ 2 ٹریلین سے 4 ٹریلین پہ 20% پر ایئر کے حساب سے انہوں نے 5 سال میں 4 ٹریلین کا کر دیا، اور اس کے اوپر وہ 2018 کے الیکشن سے وہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی۔ جس وقت نواز شریف صاحب گئے اس وقت آپ کا گروتھ ریٹ تھا 5.9، آپ کی انفلیشن تھی 4% کی، مہنگائی تھی آپ کی بالکل بلو سائڈ، آپ کا جو مارک اپ ریٹ تھا یا آپ کا جو اس کا بینکنگ اسٹیٹ بینک کا وہ ریٹ تھا وہ اس وقت 4.5 اور 5% پہ چل رہا تھا۔ یہ جو مارک اپ ریٹ ہے نا، یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ملک کتنا ترقی یافتہ ہے اور ادھر کتنا پیسے کی موومنٹ تیزی سے ہو رہی ہے۔ جتنا یہ مارک اپ ریٹ کم ہوگا اتنی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ بزنس مین کو قرضہ لینے کی سہولت زیادہ ہو۔ آج ہم 15% پہ کھڑے ہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی بزنس مین اگر 15% پہ کوئی قرضہ لیتا ہے تو کیسے اس کا وائبل ہوگا بزنس؟ تو اس وقت تھی 4.5% پہ، اب یہ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی۔ اب آپ صرف پچھلے فیگرز کو سامنے رکھ کے دیکھنا شروع کریں کہ آپ ان 4 فیکٹرز میں کیا چینج آیا۔ پہلا سال کوئی دنیا میں کووڈ نہیں تھی، ہمارا جو جی ڈی پی تھا، مطلب آپ کا جو ڈیولپمنٹ یا جسے کہتے ہیں آپ کا وہ ریشو تھا، وہ اس وقت انہوں نے مائنس میں لے گئے۔ پہلے سال 2018-19 کا جو ان کا بجٹ کے ساتھ ہوا ہے اس کے اندر آپ کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ مائنس میں چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نواز شریف صاحب 325 ارب، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، 325 ارب کا جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے، اور اس سال انہوں نے 5.8 کا وہ دیا تھا کہ یہ اتنا انکریز ہوگا۔ اس کی انکریز اگر 5.8 سے ہو جاتا تو یہ 540 ارب ڈالر کی آپ کی معیشت ہو جاتی۔ مگر جب انہوں نے پہلے سال مائنس کیا تو یہ مائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک سوئمنگ پول کے اندر سطح 10 فٹ کی ہے، اس کے اندر 10 فٹ پانی کے اندر چلا گیا، مطلب مائنس میں چلا گیا۔ جو معیشت ہماری 325 کی تھی وہ ریڈیوس ہو کے 246 پہ آ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ معیشت ہماری گروتھ ریٹ کو تو ابھی چھوڑ دیں، معیشت مائنس میں جب گروتھ ریٹ گیا تو 246 پہ آ گئی۔ اور دوسرے سال کووڈ اور ان کی جو نااہلیاں تھیں اس کی وجہ سے گروتھ ریٹ 1.4 سے گرو ہوا، مگر وہ 1.4 کہاں تھا؟ 246 کے اوپر تھا، 325 پہ نہیں تھا، 240 کے اوپر تھا، اور یہ لے کے گئے اس کو 252 یا 53 بلین کے اوپر۔ اور اس کے بعد کووڈ آ گیا، اور کووڈ کے 2 سال ملا کے انہوں نے ٹوٹل جو گروتھ کی 4% کی وہ ملا کے انہوں نے 296 اور 300 ارب پہ معیشت لے گئے، اور گروتھ ریٹ انہوں نے دکھایا 6%۔ اور جو سب سے بڑی غلطی کی پی ٹی آئی نے وہ یہاں پر کی، جو نومبر میں چل رہے تھے صحیح چل رہے تھے، اگر یہ گروتھ ریٹ 4% پہ رکھتے اور امپورٹ کو پکڑ کے رکھتے تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ زیادہ نہیں ہوتا۔ ان کو ایک نظر آ گیا تھا کہ حکومت جاری ہے، تو انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی میکسیمم پہ لے گئے تاکہ ریزرو ختم ہو جائیں، اور ہمارا جو وہ تھا گروتھ ریٹ وہ اتنا انکریز کر دیا جس کی وجہ سے آپ کے بزنس مین نے ٹوٹل امپورٹ، اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن تھی پہلے سال مائنس میں تھی، 3.6 ٹریلین کی انہوں نے کی، 4 ٹریلین کی نواز شریف چھوڑ کے دیا، یہ 400 ملین کم بنایا انہوں نے۔ اس کے بعد 42 پہ گئے، 42 کے بعد یہ 56 پہ گئے، اور جاتے ہوئے 62 پہ گئے، جبکہ انہیں 4 سال میں یا 5 سال میں 8 ٹریلین پہ جانا چاہیے تھا، جس سے 2 ٹریلین کم انہوں نے ریونیو اکٹھا کیا۔ اور جو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ گروتھ ریٹ اتنا تھا
उस साल ग्रोथ रेट बढ़ाने के चक्कर में इंपोर्ट हुई आपकी 82 अरब डॉलर की, आपके जो रेमिटेंस थे वो 31 के हुए और 32 के आपकी एक्सपोर्ट हुई, ये दोनों मिला लें तो 63 अरब, और आपका जो ट्रेड डेफिसिट आया वो 18 अरब डॉलर का आया। मैं आज ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक मुल्क की मईशत 82 अरब की वो इंपोर्ट कर रहे हैं, 31 की वो रेमिटेंस आ रही है और 32 का एक्सपोर्ट आ रहा है, वो बेहतर है, और उधर उनका जो ग्रोथ रेट है वो 6 है। अगर एक मईशत है उसकी रेमिटेंस 31 की है, एक्सपोर्ट 32 की है या 30 की भी है या 28 की भी है, और उनकी इंपोर्ट जो है वो 65 की है, 65 की है, नोट कर लें 65 की है, और ग्रोथ रेट 4 है, वो बेस्ट इकनॉमी होगी या 6 ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगी? ये बर्बादी जो हुई है, ये 6 जो इन्होंने ग्रोथ रेट रखा शौकत तरीन साहब ने, वहाँ से मुल्क की बर्बादी आई। और मैं आप लोगों से इस मईशत के बारे में आगे भी बात करता रहूँगा। आज मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री समझाई है, आगे मैं आपको मंथ वाइज, डेली वाइज बताऊँगा कि मईशत कहाँ जा रही है, कैसे इसको सेटल करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा इस चैनल का ये वाला जो टॉपिक है ये पसंद आएगा। इंशाल्लाह हम अगले अपने सेशन में कोई और टॉपिक को चूज़ करेंगे जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रख के और आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा किया जाएगा। आप अपने मेज़बान को खुदा हाफिज़ कहें। अल्लाह आपका हिफ्ज़ व नाफ़िज़ हो।